بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سبق بھی پڑھ لیتے ہیں. اس میں حروف قلقلہ کی بھی مشق دوبارہ ہوگی اور پہلے بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں خوب وضاحت سے آ جائے گی. بلکہ یہاں لکھے ہوئے ہیں قاف طا با جیم دال. جب بھی یہ حرف ساکن ہوں گے تو قلقلہ پیدا ہوگا. قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ مخرج میں زبان آواز ہل جائے, جیسے کہ بال لگ کے واپس آتی ہے نا, اب اس کو قلقلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حمزہ ذال زیر اذ. حمزہ ذال زیر اذ. یہاں ہر چیز کا خیال کرنا ہے. حروف کی ادائیگی کا بھی, کوئی حرف ذال جو ہے وہ زا نہ بن جائے, سین جو ہے وہ صاد نہ بن جائے, ثا سین نہ بن جائے. پہلے ہم نے حرفوں کو سیکھا, حرف کا مخرج کیا ہے, حرف پیدا کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر الحمدللہ پہلا اسٹیپ لیا ہم نے کہ حرفوں کو ملاتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے بڑھتے 3 4 حرف ہوتے جائیں گے اور انشاءاللہ آگے ہم قرآن پاک کی آیتوں میں چلے جائیں گے. تو یہاں سے ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے. ایک حرف سیکھیں گے, 2 حرف سیکھیں گے تو ہم ایک آیت پڑھ پائیں گے. حمزہ ذال زیر اذ. حمزہ ذال زیر اذ. اذ ہر کام توجہ سے. اذ کیونکہ بے توجہ ہوئی اور معنی بھی چینج ہوا اور حرف کی خوبصورتی بھی ختم ہو گئی. حمزہ ذال زیر اذ. حمزہ ذال زیر اذ. حمزہ میم زبر ام. حمزہ میم زبر ام. حمزہ نون زیر ان. حمزہ نون زیر ان. حمزہ واو زبر او. حمزہ واو زبر او. اب زا کے نیچے زیر ہے تو پہلا ساؤنڈ کیا آئے گا؟ زی. زی دال سے جا کے ٹچ ہوگی. زا دال زیر زد. زا دال زیر زد. قلقلہ کے ساتھ. ذال را زبر ذر. ذال را زبر ذر. ذال قاف پیش ذق. ذال قاف پیش ذق. دال عین زبر دع. دال عین زبر دع. میم نون زبر من. میم نون زبر من. لام واو زبر لو. لام واو زبر لو. عین دال زیر عد. عین دال زیر عد. قاف دال زبر قد. قاف دال زبر قد. خا ذال پیش خذ. خا دال پیش خذ. ہا میم پیش ہم. ہا میم پیش ہم. میم نون زیر من. میم نون زیر من. کاف یا زبر کی. کاف یا زبر کی. کاف نون پیش کن. کاف نون پیش کن. ہا با زبر ہب. ہا با زبر ہب. کاف میم زبر کم. کاف میم زبر کم. لام میم زبر لم. لام میم زبر لم. قاف میم پیش قم. قاف میم پیش قم. با لام زبر بل. با لام زبر بل. سین لام زبر سل. سین لام زبر سل. تا با پیش تب. تا با پیش تب. قاف لام پیش قل. قاف لام پیش قل. یہاں تک 2 حرف چل رہے تھے, اب 4 ہو جائیں گے. میم نون زیر من. میم نون زیر من. ہا من. ہا من سوری, من میں قلقلہ کی آواز آئی مجھے. من. من. ہا میم پیش ہم. ہا میم پیش ہم. من ہم. من ہم. آپ نے سوال کیا تھا کہ نون اور میم پہ غنہ ہوتا ہے, اور میں نے کہا تھا نہیں بھی ہوتا, ضروری نہیں کہ نون اور میم پہ غنہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ میم کے بعد جو نون ہے, اس نون کو کیا کہیں گے؟ نون ساکن. کیونکہ میم کے نیچے تو زیر ہے اور نون کے اوپر کیا ہے؟ جزم. اس کو ہم کہیں گے نون ساکن. ٹھیک ہے. اب نون ساکن کے بعد والا حرف کون سا ہے؟ ہا. ہم نے شروع میں ایک پڑھا تھا. ہا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی. ویری گڈ. حروف حلقی میں سے ہے. تو اس وقت میں نے کہا تھا حروف حلقی کو خوب اچھی طرح یاد کر لیں. حرف تو سبھی یاد کر لیں مگر حروف حلقی کو ایکسٹرا یاد کریں.
اور ازبر یاد کریں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، کیونکہ اس سے قانون بنیں گے آگے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو بغیر غنہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ منہم 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 اس قانون کو کہیں گے اظہار، اظہار وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تجوید میں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، میم نون زیر من، میم نون زیر من کاف میم پیش کم۔ کاف میم پیش کم اب یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی حرف نہیں ہے، بلکہ یہ کون سے حروف میں سے؟ حروف اخفا میں سے، وہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے کہ اخفا کون سے حروف ہیں، ٹھیک، کتنے حروف ہیں اخفا۔ یہ کاف جو ہے وہ اخفا میں سے ہے، تو نون ساکن کے بعد اگر اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا۔ پاکستان کے جو قرہ ہیں اکثر قرہ اخفا اور غنہ کو ایک ہی سمجھتے ہیں، مگر اخفا اور غنہ دونوں الگ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ میں اب اخفا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ منکم، منکم ایسے عرب کے جو قرہ حضرات ہیں وہ پڑھتے ہیں اخفا، ٹھیک ہے۔ اخفا کرتے کیسے ہیں؟ من میں دیکھیں ہماری زبان بہت سختی سے ٹچ ہو رہی ہے، من ہم نے کیا کرنا ہے؟ من زبان کو ہوا میں چھوڑ دیں گے، من یا ہلکی سی ٹچ کریں گے، اگر ٹائٹ ٹچ کریں گے تو من نون مکمل ادا ہوگا۔ ہم نے یہاں نون مکمل ادا نہیں کرنا، آدھا نون ادا کرنا ہے، منکم، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس سے کہتے ہیں اخفا، ٹھیک ہے۔ نون کے 4 قانون ہیں، کتنے قانون ہیں؟ 4 قانون، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب، ٹھیک ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اظہار تو ہمیں سمجھ آ گیا، نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار۔ اظہار کا مطلب کیا ہے؟ نون کو اظہار یعنی کہ صاف کر کے ادا کرنا، غنہ بھی نہیں کرنا، جلد بازی بھی نہیں کرنی، بلکہ اظہار یعنی کہ اظہار کر کے پڑھنا ہے۔ کس چیز کا ہم اظہار کرتے ہیں نا، تو اظہار کر کے پڑھنا۔ منہم، منہم غنہ نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں، منہم بھائی غنہ نہیں کرنا، کاش میں کہا غنہ نہیں کرنا، یہاں اسپیڈ سے جانا ہے، اسپیڈ سے نہیں جانا ہے، یہاں نارمل طریقے سے جانا ہے، مگر یہ کہ ایک الف کھینچنا نہیں ہے۔ منہم، منہم اگلا کیا ہے؟ منکم، ہمیں دیر لگی، منکم، منکم نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا کریں گے۔ آگے دیکھیں، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان یہ قانون کس کے لیے؟ نون ساکن کے چل رہے ہیں قانون، ٹھیک ہے۔ ہر حرف ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی حرف ساکن دیکھ لیں اس کے بعد آپ اظہار لگا لیں یا حروف حلقے لگا لیں، نہیں، یہ صرف نون ساکن کا ہی قانون ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر اب نون کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے؟ نہیں، حروف اخفا میں سے، ہم کیا کریں گے؟ انتم، انتم آگے دیکھیں، اب لام پڑھنے سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ کاف کو دیکھیں گے۔ لام پڑھنے سے پہلے سیکنڈ لاسٹ ورڈ دیکھیں، لام پڑھنے سے پہلے کاف کو دیکھیں گے، لام کاف سے ٹچ نہیں ہو رہا، ہم لام کو الگ ہی جگہ کریں گے، لام زبر لا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، کاف میم پیش کم، لکم، لکم اگلا دیکھیں، اب لام پڑھنے سے پہلے پھر سے ہم ہا کو دیکھیں گے، لام زبر لا، لام زبر لا، ہا پڑھنے سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ میم کو، میم کو جوائن کریں گے، ہا میم پیش ہم، حامیم پیش ہم، لہم، لہم صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔